راہ کربلا و عاشورہ و پیروکاران حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو، بالخصوص رہبر معظم سید علی خامنہئی حفظہ اللہ، و بالاخص امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی اس غم کے موقع پر اس شہادت جانسوز و جانکائے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا صدیقہ کبریٰ پر تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں۔ یہاں آپ مومنین کو مدعو کرنا اور دعوت دینا اور مجلس حضرت زہرا سلام اللہ علیہا برپا کرنے کا ایک مقصد ہے۔ ایک مقصد کے تحت، ایک ہدف کے تحت آپ مومنین کو اس پربرکت محفل میں بلایا ہے۔ وہ یہ کہ ان ایام کی اصل جو وجہ ہے اور ان ایام کا جو حقیقی پیغام ہے اور ان ایام کے اندر جو طاقت و پوٹینشیل و انرجی موجود ہے، اس کو درک کرنا اور اس کو سمجھنا اور اس پیغام کو لینا اور لینے کے بعد اس راہ پر قدم رکھنا اور اس راہ کے ہدف تک جانا، یہ ان محافل کا مقصد و ہدف ہے۔ ایام فاطمیہ ہم بہت سرسری اور ہلکا لیتے ہیں ان ایام کو، جبکہ یہ ایام بہت پربرکت ہیں ہر لحاظ سے، ہر حوالے سے ان ایام کے اندر برکت ہے اور ان ایام کے اندر پیغام ہے جس پیغام کو ہم سب نے لینا ہے۔ ایام فاطمیہ کے بارے میں اگر کہا جائے کہ ان ایام کے اندر عاشوراء و کربلا و محرم و سفر سے زیادہ انرجی و پوٹینشیل موجود ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر ہم کربلا کی طرف نگاہ کرتے ہیں، عاشوراء کی طرف ہم نگاہ کرتے ہیں، محرم و سفر کی طرف ہم نگاہ کرتے ہیں، تو اس ایام کو، اس مہینے کو، محرم و سفر کے دو مہینے کو بالخصوص بار دیگر ضرورت بار محمد و آل محمد ان ایام کے اندر اگر ہم دیکھیں تو زیادہ پوٹینشیل طاقت موجود ہے اور ہمیں ان ایام کو اسی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اسی زاویہ دید سے ہمیں نگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جس زاویہ دید سے ہم ان ایام کو نگاہ کر رہے ہیں 1400 سالوں سے، اگر اسی دید کو مد نظر رکھتے ہوئے ان ایام کو ہم گزاریں اور اس کے اندر موجود پیغام اور اس پیغام کے اندر جو پوٹینشیل و انرجی ہے اس کو اگر ہم حاصل نہیں کرتے تو واقعاً ہماری حالت یہی ہوگی جو آج ہے۔ آج ہم جس ذلت و خواری اور جس بحرانوں کا ہم شکار ہیں اور کمزور ہو گئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے
مسلمانوں کے کمزور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان ایام کے اندر موجود پوٹینشیل سے استفادہ نہیں کیا، ان ایام کے اندر جو طاقت ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، ان ایام کے اندر جو پیغام ہے اس پیغام کو نہیں لیا۔ پچھلے 1400 سالوں سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہم دو چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں اور انہی کا تکرار ہم سنتے سنتے آئے ہیں۔ وہ یہ کہ ایک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام و مرتبہ اور ان کے فضائل، کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا رسول خدا کی بیٹی ہیں، اکلوتی بیٹی، چہیتی بیٹی۔ حضرت امام حسن و امام حسین علیہ السلام سرداران جنت، جوانوں کے سردار، جنت کے جوانوں کے سردار ان کی ماں ہیں، اور امام علی علیہ السلام جیسے بہادر شیر خدا کی بیوی ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی خود اپنی شخصیت کے بارے میں چند فضائل بیان کرتے ہیں۔ ایک یہ پہلو بیان ہوتا آیا ہے، اور دوسرا پہلو جو بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا ہمیں ایسا بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، وہ پہلو موجود بھی ہے، وہ یہ کہ ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو فقط اپنے حاجات منوانے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ دے کہ ہم جن کے اولاد نہیں ہے وہ اولاد مانگتے ہیں، جن کی نوکری کی مشکل ہے وہ نوکری مانگتا ہے، جس کے پیپرز ایگزامز ہو رہے ہیں وہ اپنے ایگزامز میں پاس ہونے کے لیے حضرت زہرا کو وسیلہ قرار دیتا ہے اور دعا کرتا ہے۔ اور واقعاً حضرت زہرا سلام اللہ علیہا باب الحوائج ہیں، اور اس دروازے پر جو بھی آتا ہے اس کی کوئی دعا، اس کی کوئی حاجت رد نہیں ہوتی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کو یہ ہستی اتنی عظیم ہے کہ اگر اس کے صدقے سے جو بھی حاجت مانگی جائے خداوند تبارک و تعالیٰ اس حاجت کو رد نہیں فرماتا۔ خود رہبر معظم امام خامنائی یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنی وہ حاجات جو سخت ہیں، بڑی حاجات ہیں، ان کو پورے سال سمیٹتا ہوں، جمع کرتا ہوں، اور ان ایام فاطمیہ کے اندر حضرت زہرا کے وسیلے سے خدا سے وہ حاجات طلب کرتا ہوں، اور وہ حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ میں کسی بھی بڑی مشکل میں پھنس جاتا ہوں، دینی امور میں، ملکی مسائل میں، اور نظام اسلامی کے حوالے سے اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ مشکل ان ایام کے صدقے میں اور اس بی بی کے برکت کے صدقے میں، اس ہستی کے صدقے میں وہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان بحرانوں سے اور ان مسائل سے کا حل بیان فرماتا ہے، اور وہ حل ہو جاتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن بھی حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مدح خواہ ہے، مدح کرتا ہے۔ سورہ کوثر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے شان میں اتری، اور رسول خدا نے بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شان بیان کی ہے بہت سارے مقامات پر۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا راضیہ مرضیہ ہیں، جس کی رضا میں خدا کی رضا ہے اور جس کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا صدیقہ کبریٰ ہیں، رسول خدا نے بیان فرمایا حضرت کی شان میں۔ اور یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں صدیقہ کبریٰ، علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ صدیق اور صادق میں فرق ہے۔
رسول خدا صادق الامین ہے اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ صدیقہ کبریٰ ہیں. صادق اور صدیق، صادق اس شخص کو کہتے ہیں جو سچ بولتا ہے، جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، جس نے کبھی غلط بیانی نہ کی ہو، جس نے کبھی کوئی غلط بات کہی نہ ہو. وہ بات جو انہونی ہے، نہیں ہو سکتی، وہ بات اس کی زبان سے نہ نکلی ہو، اس بندے کو کہتے ہیں صادق. یہ شخص صادق ہے کیونکہ راستگو ہے، کیونکہ سچ بولتا ہے، کیونکہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے یہ صادق ہے. اور صدیق اور صادق میں ایک لطیف فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے، صدیق اس شخص کو کہتے ہیں جس کے وجود کے اندر یہ سچائی اس کے وجود کا حصہ بن چکی ہو، اس کی شخصیت کا حصہ بن چکی ہو، جس سے یہ جو صادق ہے اس سے ممکن ہے کبھی کوئی غلط بات نکلے، ممکن ہے کوئی اس سے ایسی بات نکلے جو نہیں ہے، واقعاً اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسی بات کوئی نکلے. لیکن صدیق وہ شخص ہے جس سے کوئی غلط بات نکلنا، کوئی جھوٹ نکلنا، کوئی ایسی بات کہہ دینا جس کے اندر کوئی صداقت و حقیقت نہیں ہے، وہ محال ہے، ناممکن ہے، اس کو کہتے ہیں صدیق. اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ صدیقہ کبریٰ ہے، اور یہ تعارف رسول خدا کروا رہے ہیں، خود اللہ کے رسول کروا رہے ہیں. اس لیے نہیں کہ زہرا بیٹی ہے، بلکہ کسی اور عنوان سے یہ تعارف کرایا جا رہا ہے. ابھی انشاءاللہ آگے بیان ہوگا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو صدیقہ کبریٰ کہا گیا ہے. تو یہ کیوں کہا گیا ہے؟ راضیہ مرضیہ کہا گیا ہے تو یہ کیوں کہا گیا ہے؟ یہ تعارف بھی ایک خاص مقصد کے تحت کروایا گیا ہے، نہ کہ بیٹی ہونے کے ناطے. رسول خدا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا بہت احترام کرتے تھے، نہ اس حیثیت سے کہ ایک بیٹی کا باپ ہے اور ایک اچھی بیٹی ہے، نہ. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا کردار، ان کی شخصیت، ان کی ہستی، انہوں نے جو اپنے آپ کو بنایا تھا، خدا کے راہ میں آنے کے بعد خدا کے راہ میں جو اپنی شخصیت کی پرورش کی تھی، اس بنا پر رسول خدا اتنا احترام کرتے تھے. دروازے پر جاتے، سلام کہتے، دستک دیتے، اندر آتے، پھر اپنی ابا نیچے بچھاتے، پہلے حضرت سیدہ کو بٹھاتے ابا کے اوپر، پھر خود بیٹھ جاتے. اتنا احترام رسول خدا دیتے تھے. یہ فضائل حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہیں. اسی طرح امام علی علیہ السلام سے رسول خدا نے پوچھا شادی کے بعد کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو کیسا پایا. اس وقت امام علی علیہ السلام نے تاریخی جملہ بیان فرمایا کہ میں نے حضرت زہرا کو خدا کی راہ میں بہترین ساتھی پایا، بہترین ساتھی. تمام ائمہ نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی مدح و ثنا کی ہے، ان کی تعریف کی ہے، ان کی تمجید کی ہے. خود امام زمانہ عجل اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ ہم ائمہ، ہم معصومین تمام بشریت کے اوپر حجت ہیں، اور ان کے لیے ہم اسوہ ہیں، رول ماڈل ہیں. اور ہمارے لیے رول ماڈل ہماری نمونہ اور ہمارے لیے اسوہ ہماری جدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں. بس اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت بہت بلند ہے. یہی ہم سنتے آئے ہیں آج تک، اور یہ دو پہلو. لیکن ان ایام میں
میری ذمہ داری کہیں اور پر تھی، وہاں سے یہاں آ کے اپنے محلے میں آ کے اپنے خاندان والوں کو ابار کے یہ مجالس رکھنا، اس کا ایک مقصد تھا کہ ان نگاہوں سے، اس دید سے ہٹ کر، اس زاویہ دید سے ہٹ کر، اس اینگل سے ہٹ کر کسی اور اینگل سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو ہم دیکھیں۔ جو ہماری ضرورت ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جیسی شخصیت و ہستی ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم ناکام۔ جیسے قرآن جیسی کتاب موجود ہو اور کوئی ملت ناکام ہو، کوئی ملت حقیر ہو، کوئی ملت ذلت و خواری میں زندگی گزار رہی ہو، یہ غلط ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اس قرآن کو اس زاویہ دید سے نہیں دیکھا گیا جس زاویہ دید سے خدا دکھانا چاہتا تھا۔ قرآن کو ہم نے اپنی نگاہ سے دیکھا ہے، اپنی نگاہ سے دیکھا ہے۔ مثلا ہم قرآن کو اپنی نگاہ سے کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہم قرآن کو استخارے کے لیے دیکھتے ہیں، ہم قرآن کو ثواب کے لیے، ثواب کی نیت سے کھول کر پڑھنے کے لیے دیکھتے ہیں، ہم قرآن کو فال کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہم قرآن کو اگر کوئی مر جائے اس کے کل کے لیے، اس کے ختم کے لیے ہم قرآن کو نکالتے ہیں، جبکہ قرآن مردوں کے اوپر پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ زندوں کی ہدایت کے لیے آیا تھا۔ قرآن کا مقصد ہدایت تھا، اس ہدایت سے دور ہو گئے، اس ہدایت سے، قرآن سے آج ہم ہدایت نہیں لے رہے۔ اگر ہم قرآن سے ہدایت لے رہے ہوتے تو آج ہماری حالت یہ نہ ہوتی، نہ ہماری خطے کی یہ حالت ہوتی، نہ ہمارے ملک و مملکت کی یہ حالت ہوتی، نہ عالم اسلام کی یہ حالت ہوتی جو آج عالم اسلام ہے۔ بس ہمیں قرآن کو بھی اس زاویہ دید سے دیکھنا چاہیے، اس نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اس اینگل سے دیکھنا چاہیے جو خدا ہمیں دکھانا چاہتا ہے، اور باقی ان ائمہ کو بھی ان اینگل سے، اس اینگل اور زاویہ دید سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ خصوصاً حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھنے کی ضرورت ہے، جس کو امام زمانہ اپنے لیے رول ماڈل سمجھتے ہیں۔ کیا ہمارے لیے وہ رول ماڈل نہیں ہے؟ اس نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے مومنین کرام، اور وہ نگاہ، اس نگاہ سے ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ اسوہ کا معنی ہے رول ماڈل، نمونہ عمل۔ اسوہ ایسی شخصیت جس کی پرورش خدا نے کی ہو، خدا نے خاص اسباب کے ذریعے سے خاص ماحول میں ان کی پرورش کی ہو، اور ان کی ہستی اس طرح کامل ہوئی ہو کہ دوسروں کے لیے وہ نمونہ عمل بن جائے۔ اسوہ کی تأسی کی جاتی ہے، اسوہ کی اطاعت کی جاتی ہے۔ جہاں پر اسوہ نے قدم رکھا ہے وہاں پر آپ نے قدم رکھا ہے، قدم رکھنا ہے۔ قرآن دو چیزیں متعارف کرواتا ہے، ایک ہے اسوہ اور دوسرا ہے اسطورہ۔ اسوہ، لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی ذات کے اندر، رسول اللہ کی شخصیت کے اندر اسوہ ہے، اسوائیت ہے، رسول اللہ کو اپنا اسوہ مانو۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اندر اپنا تعارف اس طرح کروایا کہ میری شخصیت کے اندر اس امت کے لیے اسوائیت موجود ہے، اسوہ ہیں، ہم اسوہ ہیں امت کے لیے۔ قرآن ایک اور جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ بیان فرماتا ہے۔ اسطورہ قرآن میں کئی جگہ پر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، اساطیر الاولین۔ اساطیر اسی اسطورہ کی جمع ہے۔ اساطیر یعنی خیالی باتیں، خیالی چیزیں، انسان کی اپنی بنائی ہوئی چیز۔ اسطورہ اور اسوہ میں ایک مین ڈیفرنس، مین فرق یہ ہے کہ اسوہ خدا کا بنایا ہوا ہوتا ہے
اور اسطورہ انسان کا بنایا ہوا ہوتا ہے. اسوہ اور اسطورہ میں دوسرا فرق، اسطورہ خیالی ہوتا ہے. خیالی چیز، خیال کی بنائی ہوئی چیز، خیال کی مدد سے خیال کے اس صلاحیت کو استعمال کر کے ایک مصور خیالی چیز بناتا ہے. یہ اسطورہ ہیں. آج جتنی بھی آپ فلمیں دیکھتے ہیں، چاہے ہالی ووڈ کی ہوں، بالی ووڈ کی ہوں، کسی بھی ووڈ کی ہوں، اس کے اندر جتنی بھی چیزیں وہ خیالی ہیں. ایک خیال کی مدد سے انسان کے خیال میں یہ جو سپر مین دیکھتے ہیں آپ، یہ جو سپر مین اور دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اسطورے ہیں. ایک ہوا میں گھوم رہا ہے بغیر کسی چیز کے، ایک جھاڑو کے اوپر سوار ہو کر ایک گھومتا ہے. اگر اس کو واقعاً ایک حقیقی زندگی میں، وہ خیالی زندگی ہے، تخیل کی مدد سے بنائی ہوئی ایک زندگی ہمیں دکھا رہے ہیں. لیکن اسی ہیرو کو اگر آپ لا کر چائے کے ساتھ پاپڑ دے تو وہ پاپڑ توڑ نہیں سکتا ہے. اگر واقعاً حقیقی زندگی میں لا کر اگر اس کو دیوار پہ چڑھائیں تو وہ دیوار کے اوپر چل نہیں سکتا ہے، جو ہواؤں میں گھوم رہا ہوتا ہے. یہ اسطورہ ہے. اسطورہ یعنی خیال کی مدد سے بنائی ہوئی چیز. اور اسوہ حقیقی چیز، حقیقت پر مبنی چیز. اور تیسری، اسوہ اور اسطورہ میں جو ڈیفرنس ہے، اسطورہ کو ہم عملی نہیں کر سکتے. اسطورہ کا کوئی کام ہمارے لیے نمونہ نہیں بن سکتا، ہم وہ کام انجام نہیں دے سکتے. یہی جو ابھی مثال دی، جھاڑو کے اوپر بیٹھ کر ہوا میں چلنا، ایک بندے کو ادھر مارتے ہیں وہ 3 دیوار کراس کر کے ادھر جاتا ہے، جبکہ حقیقی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا ہے. بس 3 چیزیں ہو گئی. اسوہ اور اسطورہ میں فرق، ایک خدا کی طرف سے ہوتا ہے اسوہ، اور اسطورہ انسان کا اپنا بنایا ہوا ہوتا ہے. دوسرا، اسطورہ اور اسوہ میں فرق یہ ہے کہ اسوہ حقیقی ہوتا ہے، اسطورہ خیالی ہوتا ہے. تیسرا، اسوہ عملی ہوتا ہے، اور یہ جو اسطورہ ہوتا ہے وہ عملی، اس کو ہم نہیں کر سکتے، اس کے کسی بھی کام کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتے. اس کے بعد آ جائیں انسان کے مقصد پر. یہ چیز سمجھنے کے بعد انسان کے مقصد پر آ جائیں. انسان کا اصل مقصد ہے ہدایت پانا، لقاء اللہ کی منزل تک جانا، قرب خدا حاصل کرنا، اس زمین پر خلیفہ خدا بننا. یہ انسان کا مقصد ہے. یہ مقصد حاصل ہوگا تربیت کے ذریعے سے. یہ مقصد تربیت کے ذریعے سے حاصل ہوگا، اور تربیت انسان کے اندر تعلیم کے ذریعے سے آتی ہے. آج جو ہمارے اندر جو ہو رہا ہے، تعلیم ایک بزنس بن چکی ہے، جبکہ معلمی، یہ جو درس ہے، تدریس ہے، شغل انبیاء ہے. انبیاء کا کام ہے درس و تدریس، تعلیم دینا. یہ انبیاء کا کام تھا. اس انبیاء کے کام کو ہم نے کہاں پر لایا ہے؟ اس کو بزنس بنایا ہے. آج جتنے بھی سکول کھولتے ہیں، آیا وہ بچوں کی تربیت کے لیے کھولتے ہیں یا پیسے کمانے کے لیے کھولتے ہیں؟ جتنے بھی سکول ہیں، ہر تیسرے گلی میں آپ کو ایک سکول نظر آئے گا. اتنے کام، تعلیم جو ہے وہ بس صرف بزنس رہ گیا ہے. اس کے اندر بزنس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے. جبکہ امام خمینی بیان فرماتے ہیں کہ تعلیم سے پہلے تربیت ہے، تعلیم سے پہلے تزکیہ ہے. جو تعلیم، تزکیہ اور تربیت کے بغیر ہو وہ انسان کو نجات نہیں دے سکتی. وہ تعلیم جو تربیت اور تزکیہ کے بغیر ہو وہ ایسے ہے جیسے ایک دیوانے کے ہاتھ میں آپ خنجر دیں، آپ دیوانے کے ہاتھ میں چھری دیں، آپ دیوانے کے ہاتھ میں پستول دیں. غیر تربیت یافتہ ہے،
اس کے ہاتھ میں ایک ایسا اسلحہ آ گیا ہے، اس کو اچھے کاموں میں اس نے استعمال کرنا تھا، لیکن یہ اچھے کاموں میں استعمال کرنے کے بجائے غلط کاموں میں استعمال کرے گا۔ آج آپ مجھے خود بتائیں کہ اس ملک کو تباہ کرنے والے لوگ تعلیم یافتہ ہیں یا غیر تعلیم یافتہ ہیں؟ آج جو ملک کو لوٹ رہے ہیں، ملک کے اندر جو خرابیاں کر رہے ہیں، کوئی موچی کر رہا ہے، کوئی غیر تعلیم یافتہ کر رہا ہے؟ نہیں، انہی سکولوں سے نکلے ہوئے لوگ، انہی سکولوں سے جن کے اندر تزکیہ اور تربیت کے اوپر توجہ نہیں ہے، فقط بزنس کے لیے انہوں نے تعلیم دیا ہے، بس یہ آ کر خرابی کر رہے ہیں۔ الغرض انسان کا مقصد تک جانے کے لیے ہدایت ضروری ہے۔ ان ہدایت کے لیے بہت سارے وسائل خداوند تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں اور بھیجے ہیں۔ ان وسائل میں سے ایک وسیلہ تعلیم ہے، دوسرا وسیلہ یہی اسوہ ہے۔ ہمارے لیے تربیت کے لیے اسوہ چاہیے کہ اس کو سامنے رکھ کر اس کے ہر عمل کو ہم کاپی کریں، ہم تربیت یافتہ ہو جائیں گے۔ جو عمل ائمہ کرتے ہیں، جو عمل معصومین کرتے ہیں، جو عمل جس کو خدا نے اسوہ بنایا ہے، وہ اسوہ عمل کرتا ہے، اس عمل کی کاپی، اس عمل کی تأسی جو انسان کرتا ہے وہ نجات یافتہ ہے۔ جو اسطوروں کے کاپی کرنا چاہے اول تو وہ کاپی ہوتے نہیں ہیں، ان کو نمونے عمل بنانا چاہے تو وہ نمونے عمل بن نہیں سکتے، ان کو رول ماڈل بنانا چاہے تو بن نہیں سکتے۔ اسوہ خدا کا بنایا ہوا حقیقی اور عملی وہ نمونہ جس کی میں اور آپ نے تأسی کرنی، ہم سب نے ان کی تأسی کرنی ہے۔ وقت زیادہ نہیں لوں، انشاءاللہ اور بھی دن ہیں، ان میں اس موضوع کو اور بھی کھولیں گے۔ ابھی آتے ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر کہ امام زمانہ نے فرمایا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہمارے لیے اسوہ ہیں، تو ذات گرامی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا میں ہمارے لیے کیا اسوہ ہے؟ اسوائیت کا وہ کون سا پہلو ہے جس کو میں نے اور آپ نے کاپی کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر؟ وہ کون سا راستہ ہے جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا راستہ ہے، خط ہے، جو میں اور آپ نے اس راستے کو طے کرنا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے دیا ہو اور ہم نے اس کو لینا ہے؟ وہ کون سی فکر ہے، وہ کون سے خط ہیں، وہ کون سے مکتب ہے، نظریہ ہے جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جس پر چل رہی ہیں، امت کے لیے رول ماڈل ہیں، نہ فقط امت کے لیے، معصومین کے لیے بھی رول ماڈل ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے اندر اسوائیت کے بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے پہلو ہیں۔ ان میں سے ایک پہلو پاسبان خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پاسبان خط رسول اللہ ہیں، پاسبان راستہ رسول خدا ہیں، پاسبان صراط رسول خدا ہیں، پاسبان مکتب رسول خدا ہیں، پاسبان دین خدا ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور یہ پاسبان خط رسول، پاسبان دین رسول، پاسبان نظام خدا، پاسبان مکتب رسول خدا، پاسبان خط رسول خدا، یہ اسوہ میں نے اور آپ نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے لینا ہے۔ جس طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے
اپنے لیے وہ راستہ چنا، اسی طرح میں نے اور آپ نے بھی وہ راستہ اور خط چننا ہے جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے چنا ہے۔ آپ سب آگاہ ہیں کہ رحلت جانگزاز رسول اکرم نبی خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امت نے خط رسول کو چھوڑا، خط رسول کو ترک کیا، خط رسول سے انحراف کیا۔ جب امت خط رسول سے انحراف کر کے اپنے لیے ایک پیرل خط، رسول اللہ کے خط کے مساوی ایک خط بنا لیا، اس وقت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اس خط کا انکار کیا اور خط رسول اللہ کی پاسبانی کی، خط رسول اللہ کی حفاظت کی۔ آج بھی بہت سارے ایسے دو راہیں آتے ہیں، جس طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے دو راہ آیا کہ رسول اکرم نے غدیر خم کے اندر ایک خط معین فرمایا تھا کہ میری رحلت کے بعد امت کے لیے یہ خط ہے، یہ راستہ ہے، یہ سبیل ہے، یہ نظام ہے، یہ امام ہے، یہ حاکم ہے، اور ایسے سجا کے اور ایسے اہتمام کے ساتھ رسول اللہ نے یہ خط اور یہ راستہ اور یہ منہج اور یہ نظام و امام و حاکم سمجھایا تھا کہ لوگ بھولے نہ۔ جو حاجب پیچھے گئے تھے، پیچھے رہ گئے تھے، ان کو آگے بلا لیا، اور جو آگے چلے گئے تھے ان کو واپس بلا لیا۔ تپتی دھوپ کے اندر اونٹوں کا پالان بنا کر اس پالان کے اوپر لے جا کر رسول اللہ نے اپنا خط معین فرمایا تھا کہ میری رحلت کے بعد تم لوگوں نے، اس امت نے کس خط پر چلنا ہے، کس نظام کے اندر زندگی گزارنا ہے، کس امام کے سائے میں آپ نے زندگی بسر کرنا ہے، اور کس حاکم کے حاکمیت میں آپ نے زندگی بسر کرنا ہے، اپنے زندگی کے امور چلانا ہے۔ یہ خط رسول اللہ نے غدیر قوم میں واضح فرمایا۔ اتنے اہتمام کے ساتھ واضح فرمانے کے بعد بھی اس امت کے اندر ایک ٹولہ، ایک پارٹی جو پہلے انڈر گراؤنڈ تھی، رسول اللہ کے دور میں انڈر گراؤنڈ تھی، اور رسول اللہ کی رحلت کے فوراً بعد رسول اللہ کا جنازہ بھی چھوڑ کے گئے سقیفہ کے میدان میں، اور وہاں جا کر امت سے الگ ایک دڑا بنایا، امت سے الگ ایک پارٹی بنائی، امت سے الگ ایک حزب بنائی، گروہ بنایا، امت کو توڑ کر امت سے الگ ہو کے ایک حزب بنایا۔ وہاں پر اپنا رسول اللہ کے حاکم کے مقابلے میں اپنے لیے حاکم چنا، اور رسول اللہ کے نظام کے مقابلے میں اپنے لیے نظام چنا، رسول اللہ کے بنائے ہوئے امام کے مقابلے میں اپنے لیے امام چنا، رسول اللہ کے بتائے ہوئے خط کے مقابلے میں اپنے لیے ایک نیا خط معین کیا، ایک نیا خط چنا انہوں نے۔ وہاں پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بعد میں دربار میں گئی ہیں، اس وقت حضرت زہرا کا خطبہ سنے تو وہاں پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بہت دردناک جملہ فرمایا ہے، بہت دردناک جملہ۔ جہاں تک مجھے حضرت زہرا کے الفاظ ہیں، لا عہد لی، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، جہاں تک میری بساط ہے، جہاں تک میری علم کی رسائی ہے، اور آپ جانتے ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے علم کی رسائی، قرآن کے اندر جتنے قوموں کا ذکر ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے قرآن پڑھا ہے، حافظ قرآن ہے، مبلغہ قرآن ہے، مفسر قرآن ہے، معلم قرآن ہے، معلمہ قرآن ہے حضرت زہرا، اور اس کے اندر جتنے قوموں کا ذکر ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بیان فرماتی ہیں کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اور جہاں تک مجھے معلوم ہے،
जितने कौमों के बारे में मैं जानती हूं उन तमाम कौमों से तुम सबसे खराब कौम हो, तुम सबसे गलत कौम हो, तुम सबसे जलील कौम हो। क्यों? आगे वजह बयान फरमाया है। हजरत ज़हरा फरमाती हैं कि मेरे सामने रसूल अल्लाह का जो जसद मुबारक है, जिनाजा इसी तरह आप छोड़कर आप गए अपनी पार्टी के पीछे, अपनी हुकूमत बनाने के पीछे, अपने दड़ों के पीछे, अपने मकासद के तकमील के लिए। रसूलुल्लाह के किसी भी कौम ने आज तक ये नहीं किया अपने नबी का जिनाजा छोड़ा हो और अपने मकासद की तकमील के लिए गए हो। किसी भी कौम ने ऐसा नहीं किया। लेकिन तुम वो कौम हो कि नबी का जिनाजा वहां पे छोड़ के दफन, कफन, गुसल वगैरह कुछ भी नहीं देके आप गए वहां पर सकीफा के मैदान में, और वहां पर जाकर आपने ये गुल खिलाया। ये खुतबे के हजरत ज़हरा आप जाके पढ़े, हजरत ज़हरा का ये खुतबा जरूर पढ़े, मोमिनीन कराम अपने लिए उसवा मानकर पढ़ लें। हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का ये खुतबा रसूलुल्लाह की रहलत के बाद इस पहली बेंच को जो रसूलुल्लाह के परवरदा है, रसूलुल्लाह के हाथों की बनाई हुई ये क्लास, उसके सामने हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने क्लास ली है एक टीचर के तौर पर, और वहां पर दीन का फलसफा बयान किया है। हर चीज का दीन के अंदर जो भी चीज है उसका फलसफा बयान किया है। नमाज का फलसफा, रोजे का फलसफा, जहाद का फलसफा, बाकी दीगर जितने भी चीजें हैं दीन की, उनके बारे में एक एक चीज को खुदा ने क्यों मुकर्रर फरमाया उसका फलसफा बयान किया। दोबारा उनको दीन समझा रही है। क्यों? क्योंकि ये खत रसूल से हट गए हैं, सिराते व सबील रसूल अल्लाह से हट गए हैं, इसलिए आकर खुतबा दे रही है। उनको दोबारा नमाज और रोजे की हिकमत बता रही है, जहाद की हिकमत बता रही है, फलसफा जहाद बता रही है। वहां पर पढ़ें, मोमिनी ने करा मुँह खुतबा जाकर जरूर पढ़ें। हमें यह बताया गया है कि यह खुतबा हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने बागे फिदक के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए जाकर यह खुतबा दिया है ना। यह जुल्म है हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर। एक ऐसी बीबी, ऐसी हस्ती जो अगर चाहे तो सारी दुनिया उसके लिए है, जिसके लिए पूरी कायनात बनी हो, और वो जाकर जमीन के एक टुकड़े के लिए दरबार में जाकर दरबारियों के सामने खुतबा दे, ये जुल्म है हजरत ज़हरा पर, ये तोहमत है हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर। और हैफ है कि हजरत ज़हरा जमीन के एक टुकड़े के लिए जाकर लड़े, जाकर खुतबा दे, और खुतबे में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है। एक जुमला इंशाअल्लाह इसके खुतबे के बारे में भी आइंदा जिक्र होगा। सिर्फ बयान ये करना चाह रहा था कि हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पासिबान खत रसूलुल्लाह हैं, पासिबान निज़ाम रसूल खुदा हैं, पासिबान इमाम रसूल खुदा हैं, पासिबान हाकिम